بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ حرف کا کام ربط ایجاد کرنا ہے۔ آج کے سبق میں اس حوالے سے ربط کے مفہوم پر روشنی ڈالیں گے اور ربط کی مختلف انواع اور اقسام کو بیان کریں گے، اور پھر فعل کا تجزیہ بھی پیش کریں گے، کیونکہ فعل جب مفہوم کے اعتبار سے اس کو معنی شناسی کریں گے تو ظاہر ہے فعل کو پھر یا تو اسم کی کیٹیگری میں ڈالنا پڑے گا یا حرف کی کیٹیگری میں ڈالنا پڑے گا۔ اس حساب سے اصولیوں نے فعل کا تجزیہ کیا ہے اور اس کے جو مفہوم اور معنی ہے اس کو بیان کیا ہے کہ فعل میں دو چیزیں ہیں، ایک مادہ ہے اور ایک حیت ہے۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں اس کی وضاحت پیش کریں گے۔ سب سے پہلے متن کو قرأت کر لیتے ہیں۔ وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها، ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين صح أن يقال إن المعاني الحرفية معان ربطية أي نسبية، وإن المعاني الاسمية معان استقلالية، وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي نعبر عنه أصوليا بالحرف، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالاسم. وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة، ونريد بالمادة الأصل الذي اشتق الفعل منه، ونريد بالهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت بها المادة. أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم من الأسماء، فكلمة تشتعل مادتها الاشتغال، وهذا له مدلول اسمي، ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته، وإنما يزيد عليها بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل، وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة، وهذه الزيادة تنشأ من الهيئات۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ حرف کا کام ربط ایجاد کرنا ہے، اور ہم نے اس پر دو دلیلیں بھی دی تھیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ تھی کہ حرف کا معنی بغیر اسمی معنی کو جوڑے سمجھ میں نہیں آتا۔ حرف کا جو معنی ہے وہ بالکل ہمارے سامنے نہیں آتا، حرف سے کچھ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مگر تب آتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی اسم جوڑ دیا جائے۔ اسمی معنی کو جب ہم جوڑتے ہیں تو حرف کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف کا کام ہی جوڑنا ہے، کیونکہ یہ ربط دیتا ہے اسمی معانی کو۔ بس ایک یہ دلیل تھی۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ کلام کے اندر ربط موجود ہوتا ہے، کلام کے اجزاء باہم مترابط ہوتے ہیں، کلام مترابط الاجزاء ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم اور دو چیزیں تو معنی کے اعتبار سے دو چیزوں سے زیادہ تو کلام میں ہے نہیں، یا معنی اسمیہ ہے یا معنی حرفیہ ہے۔ اسم تو ربط ایجاد کرتا نہیں ہے، اسم میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ربط ایجاد کرے۔ مثلا میں بولتا جاؤں اسم بصرہ، کوفہ، ملتان، چلنا، گھومنا، پھیلنا، پڑھنا، کتاب خانہ، اب میں بہت سے اسم بول گیا لیکن ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے اسم ہیں۔ حرف آتا ہے وہ ربط ایجاد کرتا ہے۔ بس ہمیں پتہ چلے گا کہ جب کلام مترابط الاجزاء ہوتی ہے اور اسم تو ربط ایجاد کر نہیں سکتا، تو قطعاً جس نے ربط ایجاد کیا ہے وہ حرف ہی ہے۔ تو
تو ان دو دلیلوں کے نتیجے میں ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ بس حرف کا کام رابطہ گری ہے، حرف کا کام ربط ایجاد کرنا ہے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلا نقطہ جس کی طرف شہید اشارہ کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ روابط کئی ایک انواع اقسام کے ہوتے ہیں۔ ربط ایک قسم کا نہیں ہوتا بلکہ کئی ایک قسم کا ہوتا ہے۔ میں نے چند ایک مثالیں جو ہے وہ لائی ہیں، آپ کو علم ہے البتہ۔ مثلا ایک رابطہ ہے ظرفیت کا، کہ ایک کام جو واقع ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ظرف میں واقع ہوتا ہے، ظرف زمان میں یا مکان میں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، انسان ان سے باہر نہیں ہے، زمان و مکان سے۔ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو ایک خاص مکان میں کھڑے ہو کے کرتا ہے، ایک خاص زمانے میں انجام دیتا ہے۔ تو ظرفیت ایک رابطہ ہے جو فعل اور فاعل کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی طرح ابتدائیت، ہر کام کی یا ابتدا ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے۔ ابھی میں درس شروع کر رہا ہوں، ایک ابتدا ہے، ایک وسط ہے، ایک انتہا ہے، تو یہ ہر ایک کام کی ہوتی ہے۔ یا مثلا لفظ من عربی میں ہوتا ہے، ظرفیت کے لیے فی کا لفظ ہوتا ہے۔ انتہائیت، ہر کام کی انتہا ہوتی ہے، یہ بھی ایک قسم کا رابطہ ہے۔ الہ اس کے لیے مثلا عربی میں ہے۔ اس بات کا بھی رابطہ ہوتا ہے، مثلا نام کا جو لفظ ہے کہ میں نے یہ کام کیا، ہاں جی کیا، یا پوچھتے ہیں آپ کسی سے ہاں یا نہیں، یہ سارا ربط ہی ہے۔ اسی طرح شرطیت جس کو ان کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے یا اذا کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک رابطہ ہے۔ اگر مگر یہ سارے رابطے ہیں۔ استثناء یہ بھی رابطہ ہے۔ وجود اور تحقق بھی رابطہ ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی حروف ہیں جن کے اندر جو ہے مختلف قسم کے روابط پائے جاتے ہیں، جس کی ہم نے کچھ مثالیں دیں، ان سے معلوم ہوا کہ رابطہ ایک نہیں ہے بلکہ کئی ایک قسم کا ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حروف انواع روابط کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں، جس کی چند ایک مثالیں ہم نے یہاں پیش کر دی۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ربط کا مفہوم کیا ہے، ربط سے کیا مراد ہے۔ ربط مساوی ہے نسبت میان طرفین کے۔ ربط یعنی نسبت قائم ہو جانا، ربط قائم ہو جانا یعنی نسبت ایجاد ہو جانا۔ آپ دیکھیں کہ مثلا خود ازدواج ایک ربط ہے، علقہ زوجیت اس کو کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں۔ علقہ وہی تعلق ہوتا ہے جو ہماری زبان میں جسے تعلق کہا جاتا ہے، عربی میں اسے علقہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا ربط ہوتا ہے نا، بیوی اور شوہر کے درمیان ایک ربط قائم ہو جاتا ہے جو ازدواج سے پہلے موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ ربط کیا ہے؟ یہ ایک نسبت ہے، نسبت قائم ہو گئی بیوی کے درمیان اور شوہر کے درمیان، تو یہ ربط ہے۔ یہاں پہ بھی یہی ہے، نسبت میان طرفین کو ربط کہا جاتا ہے، نسبت میان طرفین کو ربط کہا جاتا ہے۔ فعل اور فاعل کی نسبت ہو گئی، ابتدا اور مثلا کام کی ابتدا کی نسبت ہو گئی، کام کے ظرف کی نسبت ہو گئی۔ مثلا میں جب کہتا ہوں میں نے کتاب کا مطالعہ کیا، تو کتاب کا مطالعہ کرنا اور میں جو کہ فاعل ہوں اور کتاب جو کہ مطالعے کی چیز ہے اور جو فعل ہے وہ مطالعہ ہے، تو یہ درمیان میں ربط قائم ہوا، میرے درمیان، کتاب کے درمیان اور اس فعل مطالعہ کے درمیان۔ یہ ساری نسبتیں ہیں جو ان اطراف میں قائم ہو گئیں، کتاب اور کتاب پڑھنے والے کے درمیان نسبت قائم ہوئی، تو یہ سارے نسبت اسی کو ہی ربط کہا جاتا ہے۔ پس ربط کا مفہوم کیا ہوا؟ نسبت میان طرفین یا اطراف۔ اصولی اصطلاح میں جتنے بھی معانی ربطیہ ہیں ان کو معانی حرفیہ کہا جاتا ہے۔ بس یہ اصولی اصطلاح ہے کہ جتنے بھی معانی ربطیہ ہیں وہ سارے کے سارے معانی حرفیہ کہلاتے ہیں۔ جتنے بھی معانی استقلالیہ ہیں، چاہے وہ افعال کی شکل میں ہوں، چاہے وہ اسماء کی شکل میں ہوں، یعنی افعال سے مراد، یعنی ابھی ہم فعل کا تجزیہ ابھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک اصولی اصطلاح سمجھ لیں کہ جتنے بھی استقلالی معانی ہیں، چاہے وہ افعال کے اندر پائے جائیں یا اسماء کے اندر پائے جائیں، ان کو معانی اسمیہ کہا جاتا ہے۔ اسی مقدمے کے ساتھ چلتے ہیں فعل کی جانب۔ فعل کا تجزیہ، یعنی فعل کا اب ہم تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا یضربو ایک فعل ہے، اس میں ایک مادہ ہے ایک حیات ہے۔
مادہ وہی روٹ ورڈ ہے، وہ اصلی حروف ہیں جن سے فعل تشکیل پاتا ہے، جسے مصدر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مادہ مثلا ضرب ہے، ضرب کیا ہو گیا؟ مادہ ہو گیا۔ تو یضربو کا مادہ کیا ہے؟ ضرب ہے۔ یعلمو کا مادہ کیا ہے؟ علم ہے۔ یہ ضرب کیا ہے؟ مادہ ہے۔ علم کیا ہے؟ مادہ ہے۔ اسی طرح خروج مصدر ہے، خرج یخرجو، تو یہ سارے مصدر ہیں۔ حیت کیا ہے؟ حیت وہ چیز ہے جو مصدر پر طاری ہوتی ہے۔ حیت وہ حالت ہے جو مصدر پر طاری ہوتی ہے، کبھی اس مصدر کو تبدیل کر دیتی ہے ماضی میں، کبھی مضارع میں، کبھی امر میں، کبھی مجہول میں، کبھی معلوم میں، کبھی غائب میں، کبھی حاضر میں۔ یہ حالات ہیں جو فعل پر طاری ہوتے ہیں۔ تو بس فعل میں دو چیزیں، ایک مادہ ہے اور ایک کیا ہے؟ حیت ہے۔ تو حیت وہ حالات ہوتے ہیں جو طاری ہوتے ہیں اور اس کا جو معنی ہے وہ بدل دیتے ہیں اور اس کو خاص جو ہے وہ حالت میں بدل دیتے ہیں۔ مثلا ماضی کی اگر حالت آتی ہے تو اس مصدر کا معنی ماضی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ضرب یعنی مارنا، لیکن ضربہ یعنی اس نے مارا۔ علم جاننا، عالمہ یعنی اس نے جانا۔ خروج مصدر ہے یعنی نکلنا، خرجہ وہ نکلا، ماضی کے ساتھ جڑ گیا۔ مضارع بھی ایسے ہی ہے، امر یعنی اخرج مثلا یعنی تم نکلو۔ اسی طرح مثلا اخرج یخرج، اخراج یا اخرج اسے نکالا گیا۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ حیت ہیں جو کہ فعل کے حالات ہیں اور جو اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ مصدر اسمی معنی رکھتا ہے جبکہ حیت کیا ہے؟ حرفی معنی رکھتی ہے۔ مصدر اسمی معنی رکھتا ہے جبکہ حیت حرفی معنی رکھتی ہے۔ فعل کے حوالے سے قابل غور نقطہ یہ ہے کہ فعل کا معنی مصدر سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی مصدر کے اندر ایک جو معنی پایا جاتا ہے، فعل اس سے آگے کا معنی دیتا ہے، اس سے مزید ایک نیا معنی دیتا ہے۔ آپ فعل کی جگہ مصدر کو نہیں رکھ سکتے، اسی زیادتی کی وجہ سے، اسی اضافی معنی کی وجہ سے آپ فعل کے جگہ پہ مصدر کو جائے گزین نہیں کر سکتے۔ مثلا النار فی الموقد تشتعل، آگ انگیٹھی میں جل رہی ہے۔ اب اگر میں تشتعل کی جگہ پہ اشتعال کا لفظ رکھ دوں، تشتعل کی جگہ پہ میں کہوں النار فی الموقد اشتعال، آگ انگیٹھی میں جلنا، تو یہاں پہ وہ اس کی جگہ نہیں لے رہی، یعنی وہ جو حال کا معنی ہے اور وہ جو اس کے اندر مؤنث کا معنی ہے جو کہ تا کی وجہ سے ہے، یہ اس اشتعال والے لفظ میں نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فعل کے اندر ایک اضافی معنی پایا جاتا ہے جو کہ مادے میں نہیں ہے۔ بس مادہ فعل کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں مصدر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یعنی اشتعال اور اشتعال اور تشتعل اور یشتعل سب کا مادہ ایک ہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ مادے کے حساب سے دیکھیں گے تو فعل اور مصدر دونوں کا مادہ ایک ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل میں معنی زیادہ پایا جاتا ہے، فعل میں ایک اضافی معنی پایا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ معنی کہاں سے آیا؟ تو ہم کہیں گے کہ پس ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ معنی اضافی جو معنی ہے وہ حیت سے آیا ہے، حیت فعل ہے جس نے اس کو معنی دیا ہے، وَإِلَّا مادہ فعل اور مصدر اس میں کوئی اضافی معنی پایا نہیں جاتا۔ لہٰذا فعل میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک اسمی معنی ہے جو مادہ کی طرف پلٹتا ہے، دوسرا حرفی معنی ہے جو حیت کی طرف پلٹتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم فعل کا تجزیہ کرنا چاہیں تو فعل کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک مادہ ہے جو کہ مصدر ہے، یہ معنی اسمیہ رکھتا ہے، اور ایک حیت ہے جو کہ معنی حرفیہ رکھتی ہے۔ ہم نے معنی اسمیہ کے متعلق آج وضاحت دے دی ہے، معنی حرفیہ کے متعلق انشاءاللہ اگلے اسباق میں مزید وضاحت شامل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ ہمارا عنوان جو پہلے سے چل رہا ہے وہی ہے، اس کو تبدیل جب تک نہیں ہوتا تو ہم یہاں پہ لکھتے رہتے ہیں، یہ ایک روش ہے ہماری
کہ جب تک عنوان چلتا رہتا ہے تو ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے اور اسی عنوان کے ذیل میں مطالب کو نقل کرتے ہیں۔ تو عنوان کلی چل رہا ہے کہ لغت کی تقسیم معانی اسمیہ اور حرفیہ کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ آج کا مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وَتَخْتَلِفُ الْحُرُوفُ بِاخْتِلَافِ أَنْحَاءِ الرَّبْطِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا۔ حروف مختلف ہوتے ہیں باختلاف انحاء الربط، ربط کے انواع و اقسام اختلاف کے طفیل، یعنی جتنے ربط مختلف ہوتے ہیں انہی کے حوالے سے، انہی کے حساب سے حروف بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ انحاء ربط التی تدل علیہا، وہ انواع اقسام ربط کے جن پر حروف دلالت کرتے ہیں۔ میں نے کچھ مثالیں دے دیں۔ ظرفیت کے لیے الگ حروف ہیں، ابتدائیت کے لیے الگ ہیں، استعلاء کے لیے الگ ہوتے ہیں، اسی طرح مثلاً جتنے بھی دیگر ظروف ہیں وہ سارے کے سارے ان کے الگ الگ کیا ہیں معانی ہیں جو ربط کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ وَلَمَّا كَانَ كُلُّ رَبْطٍ یعنی نسبتاً بین طرفین، اس کی بھی ہم نے وضاحت دے دی کہ ربط کا مفہوم کیا ہے، نسبت بین طرفین ہے۔ وَلَمَّا كَانَ یہ شرطیہ جملہ ہے، اور جب معلوم ہو گیا کہ ہر ربط کا مطلب نسبت بین طرفین ہوا کرتا ہے تو کیا ہوا، صح، اس کا جواب ہے صح ان یقال ان المعانی الحرفیۃ معانی ربطیہ، اور یعنی جب معلوم ہو گیا کہ نسبت بین طرفین ربط کا مفہوم ہوتا ہے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ معانی حرفیہ معانی ربطیہ ہوتے ہیں، یعنی معانی نسبیہ ہوتے ہیں، یعنی وہ معانی ہوتے ہیں کہ جن کا کام نسبت قائم کرنا ہوتا ہے۔ ایک مثال میں نے حقیقی تعلقات میں دے دی کہ زن و شوہر کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان جو نسبت قائم ہوتی ہے ہم اس کو ربط کہتے ہیں، تعلق کہتے ہیں، ناطہ کہتے ہیں۔ تو حروف کی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، جملات میں بھی ایسے ہی ہے۔ جملات میں کیا ہوتا ہے، جو ربط ایجاد ہوتا ہے وہ در حقیقت وہ ناطہ ہوتا ہے جو قائم ہوتا ہے فاعل، فعل اور مفعول کے درمیان۔ یہ سارے ناطے جو جڑتے ہیں جملوں میں ان کو ہی ربط کہا جاتا ہے۔ پس معانی حرفیہ وہ معنی ہوتے ہیں جو معنی ربطیہ ہوتے ہیں، یعنی نسبت قائم کرتے ہیں، جن کا کام تعلق قائم کرنا ہوتا ہے، تعلق جوڑنا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَعَانِيَ الْإِسْمِيَّةَ مَعَانٍ اسْتِقْلَالِيَّةَ، اور معنی اسمیہ معنی استقلالی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے وضاحت کر دی پہلے کہ جتنے بھی معنی اسمی ہیں وہ مستقل طور پر کیا ہیں، دلالت کرتے ہیں، انہیں کسی کلام کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا مفہوم رکھتے ہیں مستقل۔ وَكُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى رَبْطِيٍّ نسبی نعبر عنہ اصولیاً بالحرف، یہاں سے اصطلاح سازی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو بھی ربطی معنی پر دلالت کرے ہم اس کو اصولی طور پر حرف کہیں گے۔ یہ یہاں سے مقدمہ چینی کر رہے ہیں فعل کے تجزیے کی، یہاں سے فعل کے تجزیے کی مقدمہ چینی کر رہے ہیں، کیونکہ نحو میں تو فعل کو فعل کہا جاتا ہے، اس کے حیت کو فعل کی حیت کہا جاتا ہے، حرف تو نہیں کہا جاتا، لیکن یہاں پہ اس کو حرف کی کیٹیگری میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس کی مقدمہ چینی کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو معنی ربطی پر دلالت کرے، معنی نسبی پر دلالت کرے، یعنی نسبت اور ناطہ تعلق قائم کرنے پر دلالت کرے تو ہم اسے اصولی طور پر حرف کہیں گے۔ وَكُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى اسْتِقْلَالِيٍّ نُعَبِّرُ عَنْهُ اصولیاً بالاسم، اور ہر وہ چیز کے جو دلالت کرے استقلالی معنی پر ہم اسے اصولی طور پر اسم کہیں گے۔ وَأَمَّا الْفِعْلُ، یہاں سے فعل کا تجزیہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ جو پچھلے جملے ہیں یہ مقدمہ چینی ہے اسی کی۔ کہتے ہیں کہ اما الفعل، جہاں تک فعل کا تعلق ہے، فَهُوَ مُكَوَّنٌ مِّن مَادَّةٍ وَهَيْئَةٍ،
وہ تشکیل پاتا ہے، تکوین پاتا ہے، تشکیل پاتا ہے دو چیزوں سے، ایک ہے مادہ، دوسری ہے حیات۔ وَنُرِيدُ بِالْمَادَّةِ الْأَصْلَ الَّذِي اشْتُقَّ الْفِعْلُ مِنْهُ، مادہ سے ہماری مراد وہ اصل، وہ ریشہ اور وہ جڑ ہے جس سے فعل مشتق ہوا ہے، فعل اخذ ہوا ہے۔ فعل کہاں سے اخذ ہوا ہے؟ مادے سے، ریشے سے، مصدر سے اخذ ہوا ہے۔ یضربو، اضرب فعل ہے، کہاں سے اخذ ہوا؟ ضرب سے۔ ضرب کیا ہے؟ مادہ ہے۔ بس مادے سے ہماری مراد وہ اصل ہے، وہ ریشہ ہے، وہ مصدر ہے جس سے فعل اخذ ہوا ہے۔ وَنُرِيدُ بِالْحَيْئَةِ الصِّيغَةَ الْخَاصَّةَ، حیات سے مراد وہ خاص صیغہ ہے کہ جس کے ذریعے مادے کو، جو مادے کو پہنایا گیا ہے۔ الصِّيغَةَ الْخَاصَّةَ یعنی وہ صیغہ ہے کہ جس کے ذریعے اس مادے کو کیا کیا گیا ہے؟ ڈھالا گیا ہے، جس کے اندر مادے کو ڈھال دیا گیا ہے۔ پس کون سا مادہ ہے کون سا صیغہ ہے جس کے اندر مادے کو ڈھالا گیا ہے؟ کبھی وہ ماضی بنے گا، کبھی وہ مضارع بنے گا، کبھی وہ امر بنے گا، کبھی معلوم بنے گا، کبھی مجہول بنے گا۔ ضرب سے مثلا کبھی ضربہ بنے گا، کبھی یضربو بنے گا، کبھی اضرب بنے گا، کبھی ضربہ بنے گا۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ وہ حیات ہیں، وہ حالات ہیں کہ جو اس مصدر پر طاری ہوتے ہیں۔ اما المادۃ فی الفعل، یہاں سے تجزیہ شروع کر رہے ہیں اسی اصطلاح سازی کی بنیاد پر کہ ہم نے فعل کو علیحدہ رسمیت نہیں دینی بلکہ معنی کے حساب سے اس کو تجزیہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں اما المادۃ فی الفعل فہی لا تختلف عن ای اسم من الاسماء، کہتے ہیں فعل کے اندر جو مادہ ہوتا ہے نا، وہ تو کسی بھی دیگر اسم سے مختلف نہیں ہوتا، کسی بھی نام سے جو اسماء میں سے اسم ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ فعل بھی اس مادے کے حساب سے وہی ہے، کوئی فرق نہیں کرتا۔ یضربو کے اندر بھی ضرب ہے، اضرب کے اندر بھی ضرب ہے، بس فعل کے اندر ایک اسم چھپا ہے جو مادہ ہے، بس مادہ اسمی ہے۔ فَكَلِمَةُ تَشْتَعِلُ مَادَّتُهَا الاشتعال، تشتعلو کا مادہ کیا ہے؟ اشتعال ہے۔ وَهَذَا لَهُ مَدْلُولٌ اسْمِيٌّ، پس مادے کا جو مدلول ہے وہ کیا ہے؟ اسمی ہے۔ اشتعال کا جو مدلول ہے وہ اسمی ہے۔ تشتعلو کا جو مصدر ہے اشتعال، اس کا مدلول اسمی ہے۔ وَلَكِنَّ الْفِعْلَ لَا يُسَاوِي مَدْلُولَ مَادَّتِهِ، لیکن ایک چیز ہم باہر سے جانتے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں؟ کہ فعل کا جو مدلول ہوتا ہے وہ مادے کے مساوی نہیں ہوتا۔ تشتعلو کا معنی یہ ہے کہ وہ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے۔ اشتعال کا معنی ہے جلنا، تو پس یہاں پہ جلنا اور وہ جل رہی ہے بہت فرق کر گیا۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَزِيدُ عَلَيْهَا بِدَلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِ كَلِمَةِ اشْتِعَالٍ مَوْضِعَ كَلِمَةِ تَشْتَعِلُ، یعنی فعل مساوی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انما یزید علیہا، بلکہ زائد ہے علی المادہ، مادہ سے زائد ہے۔ کیوں زائد ہے مادہ سے؟ یعنی مادہ کے اوپر، مادہ سے اس کا مفہوم آگے ہے۔ بدلیل، اس دلیل کے ساتھ کہ جائز نہیں ہے آپ اشتعال کا لفظ رکھیں موضع کلمت تشتعلو، تشتعلو کی جگہ پر، آپ تشتعلو کی جگہ پر اشتعال کا لفظ نہیں رکھ سکتے، نہیں کہہ سکتے النار فی الموقد اشتعال، بلکہ کہنا پڑے گا تشتعلو، آگ موقد میں جلنا، نہیں بلکہ آگ موقد میں جل رہی ہے۔ بس یہاں پہ درست نہیں بنتا کہ آپ اشتعال کا لفظ ہٹا کے، تشتعلو کا لفظ ہٹا کے اشتعال کا وہاں پہ رکھ دیں۔ وَهَذَا يَكْشِفُ، اور یہاں سے ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ ان الفعل یزید بمدلولہ علی مدلول المادہ، فعل اپنے مدلول کے ذریعے مدلول مادہ پر زائد ہوتا ہے، یعنی فعل کا جو مدلول ہے وہ اپنے مادے کے مدلول سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا معنی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ زیادت کہاں سے آئی؟ جبکہ اس نے تو وہیں سے اپنا وہ لیا ہے، وجود لیا ہے۔ فعل کا وجود تو مصدر سے بنا ہے، مصدر نہ ہوتا تو فعل وجود میں نہ آتا، تو یہ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ
تنشأ من الحیات، یہ زیادتی جو آئی ہے، یہ جو اضافی معنی آیا ہے، یہ حیات سے آیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حیات کا تجزیہ پیش کریں گے۔ تو سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ربط کے بارے میں ہم نے جانا کہ ربط ایک نہیں بلکہ کئی ایک قسم کا ہوتا ہے، ہم نے کچھ مثالیں سبق میں پیش کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ربط کا معنی بیان کیا، یعنی طرفین کے درمیان نسبت کا قیام، تعلق کا قیام، ناطہ جوڑنا، یہ ہے ربط۔ پھر ہم نے فعل کا تجزیہ کیا، حیات اور مادہ، اور بتایا کہ حیات کا معنی حرفی ہوتا ہے جبکہ مادے کا معنی اسمی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حیات کے متعلق مزید وضاحتیں اگلے سبق میں شامل کریں گے۔ امید ہے یہ سبق آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔